ہاں افراط و تفریط، صحیح صحیح، یہ آپ کا جو یہ تو اس کو تو میں سوال نہیں کہوں گا، یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے، اور آپ نے ایک اچھا پوائنٹ نقطہ بتایا کہ کچھ لوگ تو جو ہیں وہ حدیث کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، اور اس سے اگینسٹ الٹ بھی ایک معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف حدیث کافی ہے، قرآن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری پوری جو گفتگو ہے، جو شریعت نے ہمیں راستہ دیا ہے، وہ کوئی راستہ قرآن کا صاحب قرآن سے ہٹ کے یا صاحب قرآن کا کوئی راستہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کی لازمی ضرورت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جہاں کہیں قرآن کی بات کی جائے تو اس میں بھی صاحب قرآن موجود ہیں، اور کہیں صاحب قرآن کی بات کی جائے تو اس میں بھی قرآن موجود ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جو اخلاق تھے وہ قرآن ہی کی عملی تصویر تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر افراط و تفریط کا شکار ہے، چاہے وہ قرآن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا، اور جو صرف سنت یا حدیث کو سامنے رکھتا ہے اور قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، دونوں اپنی اپنی جگہ گمراہی کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ بھی گمراہی ہے، وہ بھی گمراہی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔